بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام ایجیتو کی ایک نئی قسط میں خوش آمدید۔ معزز ناظرین، آج کے دور میں جہاں بہت سی برائیاں اور بد اخلاقیاں ہمارے معاشرے کو گھن کی طرح کھا رہی ہیں، ان میں سے ایک بہت بڑی بیماری افواہیں پھیلانے کی بھی ہے۔ آج کل سوشل میڈیا پر جھوٹی خبروں کی بھرمار ہے، اور چھوٹی سی خبر کو اس طرح سنسنی خیز بنا دیا جاتا ہے کہ انسان حیران و پریشان ہو جاتا ہے۔ اسی طرح فیک نیوز کو بغیر کسی تصدیق کے شیئر کر دیا جاتا ہے۔ یہ ایک مسئلہ جو ہے وہ اب ایک خاص نوعیت کا شدت پسندی اختیار کرتا چلا جا رہا ہے۔ آج ہم اپنے معزز مہمانوں کے ساتھ اسی موضوع پر بات کریں گے، جس کا ذکر محترم عاطف راشد صاحب نے اپنے اس آرٹیکل میں کیا جو 12 فروری 2022 کو الحکم میں شائع ہوا۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں محترمہ نور الصبا صاحبہ، اور فون کال پر موجود ہے محترمہ ازکیٰ یوسف صاحبہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا پہلا سوال محترمہ ازکیٰ یوسف صاحبہ سے ہے کہ آپ ہمیں بتائیں کہ سنسنی خیز خبریں اور فیک نیوز کیا ہوتی ہیں اور لوگوں کی توجہ کا کیوں مرکز بنتی ہیں، پھر صحافتی ادارے جو ہیں وہ اس کو اپنی ریٹنگز بڑھانے کے لیے کس طریقے سے استعمال کر رہے ہیں۔ سرخیاں یعنی ہیڈ لائنز خبروں یا کسی بھی چھپے ہوئے دستاویز کے متن کو کہا جاتا ہے جو مضمون کی نوعیت کا اشارہ کرتے ہیں۔ پرنٹ میڈیا میں اخبار یا ٹیبلوئڈز کو سرخیوں سے آراستہ کیا جاتا ہے تاکہ قارئین متوجہ ہوں۔ الیکٹرانک ذرائع ابلاغ کی خبروں میں بھی سرخیاں ہوتی ہیں جنہیں ہیڈ لائنز کہا جاتا ہے۔ پروگرام کے شروع اور آخر میں خاص خبروں کو سرخیوں کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ خبروں میں اس کے درمیان تصاویر، آڈیو یا ویڈیو پیش کی جاتی ہیں جس سے خبروں کی افادیت کو تقویت دی جاتی ہے تاکہ ناظرین یا سامعین میں دلچسپی پیدا ہو، اور بعض اوقات بلکہ اکثر ایسی سرخی تیار کی جاتی ہے جو چونکا دینے والی ہو۔ یہ سب حربے اس لیے استعمال کیے جاتے ہیں کیونکہ ذرائع ابلاغ کی کمپنیز نے اسے اپنا کاروبار بنا لیا ہے۔ پھر اخباری دنیا میں ایک اور اصطلاح چل پڑی ہے فیک نیوز کی۔ اسے اردو میں آپ مصنوعی، فرضی، من گھڑت، جعلی یا گمراہ کن خبر کہہ سکتے ہیں۔ غلط اطلاعات یعنی مس انفارمیشن یا ڈس انفارمیشن بھی ایک قسم کی فیک نیوز ہیں جنہیں دانستہ طور پر دھوکہ دینے کے ارادے سے پھیلایا جاتا ہے۔ یہ پروپیگنڈا کی ایک قسم ہے جس میں حقائق کو توڑ مروڑ کر غلط اور گمراہ کن اطلاعات کو فروغ دیا جاتا ہے، اور ایسے اخبارات اور رسائل کو ہاتھوں ہاتھ لیا جاتا ہے۔ یوں ان ذرائع ابلاغ کے ٹھیکیداروں کا کاروبار گرم رہتا ہے۔ یہ لوگ کس قدر نیچے جا سکتے ہیں، اس بارے میں ایک واقعہ عزیز فضل لندن کے امام عطاء المجیب راشد صاحب نے بیان کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ان کے والد مولانا ابوالعطاء جالندھری نے ایک بار 1970 کے قریب چٹان ویکلی اخبار کے ایڈیٹر شورش کشمیری سے ملاقات کی۔ جالندھری صاحب جماعت احمدیہ کے رسالے الفرقان کے ایڈیٹر تھے۔ دونوں باپ بیٹا ایک ساتھ لاہور سے پرنٹنگ پیپر لینے کے لیے گئے۔ وہ پنجاب کی سب سے بڑی کاغذی منڈی اردو بازار پہنچے۔ اتفاق سے شورش صاحب بھی وہاں پیپر خریدنے آ گئے۔ اپنے رسالوں میں ایک دوسرے کو تحریری جوابات دینے کے باوجود وہ پہلی بار ذاتی طور پر مل رہے تھے۔ کچھ عمومی گفتگو کے بعد جالندھری صاحب نے شورش صاحب سے ایک مسئلہ کے بارے میں دریافت کیا کہ انہوں نے اپنے رسالے میں لکھا تھا کہ احمدیوں نے ایک نیا کلمہ بنایا ہے۔ شورش صاحب نے اس کے لیے جو ثبوت پیش کیا تھا وہ یہ تھا کہ جماعت احمدیہ کے ایک کتابچے افریقہ سپیکس میں نائجیریا کی ایک احمدی مسجد کی تصویر تھی جس کے اوپر کلمہ لکھا ہوا تھا۔ شورش صاحب نے تصویر میں محمد کو احمد سے تبدیل کر دیا تھا کہ یہ نیا احمدی کلمہ ہے، یعنی نعوذ باللہ احمد اللہ کے رسول، اور اسے چٹان ویکلی کے صفحہ اول پر ایک سرخی کے ساتھ ڈالا کہ شکاری اپنے جال میں خود پھنس گیا۔ اس کے جواب میں الفرقان نے اس الزام کی تردید کے ساتھ اصل غیر تبدیل شدہ تصویر بھی شائع کی تھی۔ بہرحال جالندھری صاحب نے جب شورش صاحب سے پوچھا کہ کیا وہ اب بھی یہ مانتے ہیں کہ احمدیوں کا نیا کلمہ ہے، اس پر شورش صاحب نے جھک کر رازدانہ انداز میں کہا، چھوڑو ان باتوں کو، آخر ہمیں کسی نہ کسی طرح اپنا اخبار بیچنا ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ یہ آف دا ریکارڈ ہے، اگر آپ یہ بیان شائع کرتے ہیں تو میں اس کی تردید کر دوں گا۔ عطاء المجیب صاحب کا کہنا ہے کہ یہ سن کر ہم صدمہ سے بے حال ہو گئے، اور یہی آج کل کی صحافت کا حال ہے۔ اخبار ہو یا کوئی ٹی وی چینل، سب اس دوڑ میں شامل ہیں۔ جزاک اللہ محترمہ ازکیٰ یوسف صاحبہ۔
جیسا کہ ازکا صاحبہ نے ہمیں بتایا کہ سنسنی خیز خبریں وغیرہ کیا ہوتی ہیں، محترمہ نور الصبا صاحبہ میرا آپ سے سوال ہے کہ آپ ہمیں بتائیں کہ یہ گوسپ کرنا کیا ہوتا ہے اور پھر اس کا افواہ سازی سے کوئی تعلق ہے؟ جی جزاک اللہ صدر صاحبہ، جیسے کہ ازکا نے ابھی بتایا کہ فیک نیوز یا افواہ سازی کے جو ہے وہ در حقیقت زر صحافت ہے، اور یہ صحافت کی ایک پست ترین شکل ہوتی ہے جس میں کسی خبر کے سنسنی خیز پہلو پر زور دینے کے لیے اصل خبر کی شکل اس قدر مسخ کر دی جاتی ہے کہ اس کا اہم پہلو جو ہے وہ قاری کی نظر سے اوجھل ہو جاتا ہے، اور اس کے لیے اکثر غلط بیانی، دروغ گوئی اور مبالغہ آرائی سے کام لیا جاتا ہے۔ اس سے لوگوں میں پھوٹ پڑنے کا اور فساد ہونے کا امکان پیدا ہو جاتا ہے، اور یہ صرف لوگوں کی سطح پر نہیں ہوتا بلکہ اس میں حکومتیں اور بین الاقوامی طاقتیں بھی شامل ہو جاتی ہیں۔ اسی سے گوسپ جو ہے وہ جنم لیتی ہے۔ تو لغت کے مطابق گوسپ جو ہے وہ گپ شپ کرنا، لگائی بجائی کرنا یا ادھر کی ادھر لگانے کو کہتے ہیں، جبکہ اصطلاح میں گوسپ جو ہے وہ انسانی تعلقات کی ایک قسم ہے اور معلومات کے تبادلے کا ایک ذریعہ جو ہمیں اظہار خیال اور بات کرنے کا موقع فراہم کرتی ہے۔ اور ماہرین نفسیات کے مطابق پیٹھ پیچھے دوسروں کے بارے میں بات کرنا نسبتاً آسان ہوتا ہے، اور لوگ گپ شپ کرنا اور افواہیں پھیلانا اس لیے پسند کرتے ہیں کہ اس سے انہیں اپنے بااختیار ہونے کا احساس ہوتا ہے۔ ایک ماہر نفسیات ہیں ڈاکٹر بریور، وہ کہتے ہیں کہ جب اضطراب ہوتا ہے یا غیر یقینی صورتحال ہوتی ہے تو یہ جو ہے افواہیں پھیلانے کا سبب بن سکتی ہے، کیونکہ جب آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ چیزیں کیسے اور کیوں ہو رہی ہیں تو افواہوں کا امکان زیادہ ہوتا ہے، اور یہ ہم نے پینڈیمک کے دور میں بھی دیکھا ہوگا کہ کس قسم کی افواہیں پھیلتی رہیں۔ پھر ایک اور ماہر نفسیات ہیں ڈاکٹر نیڈ ہالوویل، انہوں نے سائیکالوجی ٹوڈے میں لکھا کہ اس میں سیڈزم یعنی کہ دقیانوسیت یا مایوسی کا ایک عنصر شامل ہوتے ہیں، جہاں لوگ یہ جان کر یا دیکھ کر اور سن کر خوشی محسوس کرتے ہیں کہ کوئی اور تکلیف میں مبتلا ہے اور ہم اس تکلیف میں نہیں ہیں۔ تو بنیادی طور پر گوسپ جو ہے وہ غیبت ہے، یعنی اپنی پیٹھ کے پیچھے دوسروں کو برا بھلا کہنا، اور افواہ سازی کے ساتھ غیبت کا بہت گہرا تعلق ہے، کیونکہ جب بھی کبھی غیبت ہوتی ہے تو اس بات کا اندیشہ پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ بات بغیر سوچے سمجھے عوام الناس میں پھیلا دی جائے گی۔ تو اسی طرح کسی کے بارے میں سنی سنائی بات اور افواہ بلا تحقیق آگے بیان کرنا اور پھیلانا بھی غیبت کی طرح کا گناہ بن جاتا ہے، اور جس کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کسی شخص کے گناہگار ہونے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات لوگوں میں بیان کرتا پھرے۔ جزاک اللہ محترمہ نور الصبا صاحبہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ سنی سنائی بات جو ہے وہ خود دیکھنے کی طرح نہیں ہوتی، اور پھر نور الصبا صاحبہ نے ہمیں بتایا کہ لوگ غیبت اور افواہ سازی کے لیے جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں۔ تو میرا اگلا سوال محترمہ ازکا یوسف صاحبہ سے ہے کہ آپ ہمیں بتائیں کہ کیا ہمیں اسلامی تاریخ سے اس طرح کا کوئی واقعہ ملتا ہے؟ جی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یوں تو افواہیں پھیلانا منافقین کا کام تھا، اور بہت سے واقعات بھی ملتے ہیں، لیکن ایک بہت مشہور واقعہ ایسا ہے جس سے براہ راست آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچی۔ وہ واقعہ افک ہے۔ ہوا کچھ یوں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا قافلے سے بچھڑ کر پیچھے رہ گئیں۔ ایک صحابی جن کی ذمہ داری یہ تھی کہ قافلے کے گزر جانے کے بعد پیچھے آئیں تاکہ اگر کوئی سامان کھو گیا ہو تو واپس لے آئیں، وہ صحابی جب وہاں پہنچے تو آپ رضی اللہ عنہ کو وہاں پایا اور انہیں اپنی سواری پر بٹھا کر واپس مدینہ لے آئے۔ اس کے بعد لوگوں میں چہمیں گوئیاں شروع ہو گئیں کہ نعوذ باللہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اور ان صحابی کے آپس میں تعلقات ہیں۔ جب یہ افواہیں پھیلیں تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف پہنچی۔ بہرحال واقعہ تو طویل ہے، مگر مختصراً یہ کہ آپ رضی اللہ عنہ نے خدا تعالیٰ سے اس معاملہ میں مدد کی دعا مانگی۔ تب یہ آیت نازل ہوئی کہ جب تم نے یہ سنا تو مومن مردوں اور مومن عورتوں نے اپنے لوگوں کے بارے میں اچھا خیال کیوں نہ کیا، اور کیوں نہ کہہ دیا کہ یہ صریحاً جھوٹ ہے۔ تو محض اپنی گفتگو یا محفل کو مسالہ دار بنانے کے لیے گپ شپ، غیبت، دروغ گوئی سے کام لیتے ہوئے افواہ پھیلانا بہت کبیر فعل ہے۔ دیکھا گیا ہے کہ بریکنگ نیوز دینے کے شوقین حضرات جلدی میں پیغامات کو آگے پہنچانے میں کوشاں رہتے ہیں۔ اسی طرح سماجی میڈیا یعنی
فیس بک، ٹویٹر اور واٹس ایپ خبروں اور اطلاعات کی ترسیل کے بلاگ خاص طور پر حساس اور جذباتی موضوعات پر غلط اور بے جا اطلاعات دنیا کے مختلف گوشوں میں پھیلا کر کھلبلی، بے چینی اور تشدد کا باعث بن رہے ہیں۔ ان باتوں کے پیش نظر کئی سماجی ویب سائٹس نے کچھ اقدامات بھی اٹھائے ہیں، لیکن یہ کافی نہیں ہے۔ بعض اوقات کسی کی بیماری کی حالت کو وفات کی خبر بنا کر پیش کر دیا جاتا ہے۔ سوچیں کہ آپ کا کوئی عزیز بستر مرگ پر زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا ہو، آپ اس کی جلد صحت یابی کے لیے دعائیں اور ہر ممکن تدبیر کر رہے ہوں، لیکن اچانک آپ کے فون پر تعزیت اور افسوس کے پیغامات آنا شروع ہو جائیں۔ کس قدر تکلیف دہ وہ لمحات ہوں گے، کیسا ذہنی تشدد ہے جو ہم بغیر سوچے سمجھے کسی دوسرے پر کر دیتے ہیں۔ جزاک اللہ محترمہ ازکا یوسف صاحبہ۔ نورالصبا صاحبہ، جیسا کہ ازکا صاحبہ نے ہمیں بتایا کہ آج کل فون اور انٹرنیٹ کا جو ہے وہ استعمال بہت زیادہ بڑھ گیا ہے۔ ہمارے فون میں روزانہ جو ہے وہ کئی برقی پیغامات موصول ہوتے ہیں، جس میں سے تقریباً 5% بھی جو ہیں وہ درست نہیں ہوتے، لیکن ہم جو ہیں وہ اس کو اپنا فرض سمجھتے ہیں آگے لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا۔ تو کیا یہ عمل درست ہے، اور اسلامی تعلیمات کیا ہیں اس کے متعلق، اور ہم کس طریقے سے اس کو روک سکتے ہیں؟ جی سر صاحبہ، دیکھیں، بغیر تحقیق کے ہر ایک کی بات پر اعتبار کرتے چلے جانا اور ہر میسیج کو دوسرے لوگوں تک پہنچانے کی کوشش میں لگے رہنا بعض اوقات دوسروں کے لیے تکلیف اور اپنے لیے ندامت کا باعث بن سکتا ہے۔ تو اس بارے میں اسلامی تعلیمات بڑی واضح ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس قبیح فعل سے روکنے کے لیے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہارے پاس اگر کوئی بد کردار کوئی خبر لائے تو اس کی چھان بین کر لیا کرو، ایسا نہ ہو کہ تم جہالت سے کسی قوم کا نقصان کر بیٹھو، پھر تمہیں اپنے کیے پر پشیمان ہونا پڑے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ہمیں ایسی حرکات سے منع فرمایا ہے۔ حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کام میں جلد بازی نہیں کرنی چاہیے سوائے اس کے کہ وہ آخرت کا کام ہو۔ اور پھر ایسے لوگ جو جھوٹ بولتے ہیں اور افواہیں پھیلاتے ہیں، انہیں بڑی سخت وعید کی گئی ہے، انہیں لعنتی کہا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض ہے اور وہ لوگ جو مدینہ میں جھوٹی خبریں اڑاتے پھرتے ہیں باز نہیں آئیں گے تو ہم ضرور تجھے ان کی عقوبت کے لیے ان کے پیچھے لگا دیں گے، پھر وہ اس شہر میں تیرے پڑوس میں نہیں رہ سکیں گے مگر تھوڑا، یہ دھتکارے ہوئے جہاں کہیں بھی پائے جائیں پکڑ لیے جائیں گے اور اچھی طرح قتل کیے جائیں۔ دیکھیں، فی زمانہ ہم جس پیغام کو اپنے سوشل میڈیا ہینڈل یا موبائل فون وغیرہ سے آگے شیئر کر دیتے ہیں، دراصل ہم اس کے گواہ بن جاتے ہیں۔ فون یا کمپیوٹر پر کی گئی ہماری ہر ایک کلک کا حساب رہتا ہے، اس لیے ہمیں اپنے ہر قول اور ہر عمل کی نگرانی کرنی چاہیے، کیونکہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمان کی جو جامع تعریف بیان فرمائی ہے، اس کے مطابق مسلمان تو وہی ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے محفوظ رہیں۔ تو حاضر میں یہ لازم نہیں ہے کہ ہم کسی کے سامنے جا کر اسے ہاتھ یا زبان سے تکلیف دیں، بلکہ دور رہتے ہوئے، بلکہ اپنے گھروں میں رہتے ہوئے اپنے ہاتھوں میں پکڑے ہوئے موبائل فون کے ذریعے آج کل یہ کام بخوبی ہو رہا ہے۔ اس لیے ہمیں اپنی زبان کے ساتھ ساتھ اپنے ہاتھوں پہ بھی تھوڑا سا کنٹرول کرنا چاہیے۔ بانی سلسلہ عالیہ احمدیہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ چاہیے کہ تمہاری زبانیں قابو میں ہوں، ہر قسم کے لغو اور فضول باتوں سے پرہیز کرنے والی ہوں۔ جھوٹ اس قدر عام ہو رہا ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں۔ درویش، مولوی، قصہ گو، واعظ اپنے بیانات کو سجانے کے لیے خدا سے نہ ڈر کر جھوٹ بول دیتے ہیں۔ تو بغیر سوچے سمجھے ہر بات کو شیئر کرنے میں کوئی وقار نہیں، بلکہ کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے یہ دلیل کافی ہے کہ وہ جو کچھ سنے اسے بغیر تصدیق کے آگے پہنچا دیں۔ تو یہ وہ احکامات ہیں جن پر عمل کر کے ہم دوسروں کو بھی تکلیف سے بچا سکتے ہیں اور خود بھی قصوروار ٹھہر کر نادم ہونے سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ جزاک اللہ محترمہ نورالصبا صاحبہ۔ اس کے ساتھ ہی میں اپنے معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کرتی ہوں۔ جزاک اللہ احسن الجزا۔ معزز ناظرین، اس پروگرام کے تھرو ہم نے یہ بات سمجھنے کی کوشش کی کہ یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ زمانے کے انتشار کو کم کرنے کے لیے نہ تو ہم خود کسی جھوٹ کا حصہ بنیں اور نہ ہی کسی اور کو کسی قسم کے جھوٹ کا حصہ بننے دیں، کیونکہ ایک مومن کی تو یہی شان ہے کہ وہ تقویٰ سے زندگی بسر کرے اور اس دنیا میں ڈرتے ڈرتے اپنی زندگی کے ایام پورے کرے، جیسا کہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی مسیح موعود و مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں
کہ چاہیے کہ ہر ایک صبح تمہارے لیے گواہی دے کہ تم نے تقوی سے رات بسر کی، اور ہر ایک شام تمہارے لیے گواہی دے کہ تم نے ڈرتے ڈرتے دن بسر کیا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔